بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 23۔ کون ہے تو؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے تجھے اندر آنے کی اجازت دی؟ میں ایک مسافر ہوں اور تمہارے شہر میں مہمان ہوں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیا تم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو؟ تو ایتھنز میں کہاں سے آیا ہے؟ اس نے میرے الفاظ کا اثر لیے بغیر کرخت لہجے میں پوچھا، اور تبھی مجھے معلوم ہوا کہ میں اس وقت تاریخ کے عظیم شہر ایتھنز میں موجود ہوں، جس سے انسانی تہذیب کی ہزاروں داستانیں وابستہ ہیں۔ کیا تم انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ میں نے اپنی گردن کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ شخص گرتے گرتے بچا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس اثنا میں وہ شخص جو پہلوانوں کو ہدایت دے رہا تھا ہمارے پاس آ چکا تھا اور بڑے غور سے میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تو سرسبز والوں کی جاسوسی کرنے یہاں آیا ہے؟ اس نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ ہم اس سے پہلے بھی ان کے 2 جاسوسوں کی بری درگت بنا چکے ہیں، اور اگر تو بھی ان کا جاسوس ہے تو تیرے ساتھ بھی ہمارا رویہ مختلف نہیں ہوگا۔ سرسبز والے کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں کسی سرسبز والوں کو نہیں جانتا۔ تو سرسبز والوں کو نہیں جانتا؟ اس شخص نے پوچھا۔ پھر تو اس احاطے میں بغیر اجازت کے داخل کیسے ہوا؟ کیا یہاں کوئی شخص تیرا جاننے والا ہے؟ نہیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ ارے بھلے مانس، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور یہاں ہمارے احاطے میں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے اکتا کر پوچھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ نام کا مسئلہ تو تم مجھے جس نام سے چاہو پکار لو، میں ایک بہت دور دراز کی بستی سے یہاں آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس شہر کی بہت تعریفیں سنی تھیں اور اسے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس شہر میں تیرا کوئی واقف ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی واقف نہیں۔ پھر تو کہاں رہے گا؟ اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی جگہ مل جائے، میں نے جواب دیا۔ اور کھائے گا کہاں سے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں ہر کام کر سکتا ہوں، ہر قسم کی محنت کر سکتا ہوں، میں پیسے کما سکتا ہوں۔ تو جوان ہے اور تیرا جسم بے حد خوبصورت ہے، تیری رنگت تو ایسی ہے جیسے تجھے سونے سے بنایا گیا ہو۔ اس نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تو چاہے تو یہاں رہ سکتا ہے، ہمیں مضبوط اور توانا جسم والے ایک شخص کی ضرورت ہے، ہم تجھے معقول معاوضہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کا یقین کس طرح کر لوں کہ تو سرسبز والوں کا جاسوس نہیں ہے؟ میں اس شہر میں آج ہی داخل ہوا ہوں، میں نے کہا، اور میں نہیں جانتا کہ سرسبز والے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس شہر میں میری کسی سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو نہ صحیح، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ٹھہرو جوان، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہو سکتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش کھڑا رہا۔ اس اثنا میں احاطے کے تقریباً سارے ہی لوگ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر ہمارے پاس آ کر جمع ہو گئی تھی اور حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں کام بھی مہیا کریں گے اور اس کا معقول معاوضہ بھی دیں گے، اس نے کہا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ تم آئندہ 4 ماہ تک اس احاطے سے باہر نہیں نکلو گے، اور اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم سرسبز والوں کے جاسوس ہو، اور پھر ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔
مجھے علم تھا پروفیسر کہ میں انہیں چند ہی دنوں میں باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں کسی کا جاسوس نہیں ہوں، اور ویسے بھی اگر میں نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو بھلا مجھے کون روک سکے گا؟ اچھا تو پھر آؤ شروع ہو جاؤ، اس شخص نے کہا، اور مجھے ساتھ لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے چند پہلوانوں کی مالش کی جا رہی تھی۔ زمین پر کچھ شیشیاں رکھی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے روغن موجود تھے۔ اس نے ایک شیشی اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ رتون، اس نے آواز دی۔ جی استاد۔ ایک گھٹیلے اور مضبوط بدن کا جوان آدمی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ لے بھائی، یہ شیشی پکڑ، استاد نے مجھے شیشی تھماتے ہوئے کہا، اور رتون کے بدن کی مالش شروع کر دی۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں زیادہ دباؤ ڈالنا ہے، کن پٹھوں کو زیادہ رگڑنا ہے اور کہاں نرمی سے ہاتھ چلانا ہے۔ چل اب شروع ہو جا۔ رتون میرے سامنے فرش پر لیٹ گیا اور میں نے شیشی میں سے تھوڑا سا تیل اپنی ہتھیلی میں انڈیلا اور اس کی پنڈلی کو پکڑ کر ایک طرف دبا دیا۔ رتون بل بلا کر چیخ اٹھا اور اپنی پنڈلی کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی پنڈلی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ استاد نے گھبرا کر پوچھا، اور رتون نے اپنی پنڈلی اس کے سامنے کر دی۔ استاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رتون کی پنڈلی پر سے کھال چھل گئی تھی اور جگہ جگہ سے خون چھلک رہا تھا۔ استاد نے مجھے کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر میری ہتھیلی کا بغور جائزہ لیا اور اس پر انگلیاں پھیر کر دیکھیں۔ میری ہتھیلی بالکل صاف تھی۔ استاد نے میرے ہاتھ کو دبایا اور اچانک اچھل پڑا۔ کیا تیرا جسم لوہے کا بنا ہوا ہے اجنبی؟ اس نے حیرت سے کہا، اور پھر میرے پورے جسم کو اپنے ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ میری عمر 50 سال ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تک میں نے سینکڑوں کشتیاں لڑیں اور جیتیں۔ اب پچھلے 10 سال سے میں اپنے کلب میں پہلوانوں کی تربیت کرتا ہوں۔ میں نے ہزاروں مضبوط بدن دیکھے ہیں، لیکن ایسا بدن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو لاجواب ہے اجنبی، تو واقعی لاجواب ہے۔ رتون تیرے ایک گھونسے کی تاب نہ لا سکا۔ اچھا ذرا مغریز سے مقابلہ تو کر۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک خوبصورت اور کسے ہوئے بھاری بدن کا جوان میرے سامنے آ کر خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مغریز تھا۔ مغریز، استاد نے کہا، بالکل دوستانہ انداز میں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے بغیر۔ ذرا اس اجنبی کو پچھاڑ کر دکھاؤ تو۔ مغریز ماہرانہ انداز میں مجھ سے لپٹ پڑا اور مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اگر چاہتا تو 1 منٹ میں مغریز کو اٹھا کر پھینک دیتا، لیکن میں ان لوگوں کو بہت زیادہ حیرت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی غیر معمولی قوتوں کا فوری طور پر مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے مغریز کو زور کرنے کا موقع دیا اور خود اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہوتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے ایک دھکا دے کر مغریز کو نیچے گرا دیا اور اسے دبا لیا۔ مغریز نے میری گرفت سے آزاد ہونے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے خود اس کے جسم پر محض ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، اس لیے وہ تھوڑی بہت حرکت کر سکتا تھا، صرف اتنی جتنی کہ میں چاہتا تھا۔ استاد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مغریز کو تھوڑی دیر تک اپنے نیچے دبائے رکھنے کے بعد میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت بھی تھی اور ندامت بھی، مگر میں نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ نہیں، تم مالش کا کام نہیں کرو گے اجنبی، استاد نے گردن ہلا کر کہا۔ تم نے مغریز جیسے ہنرمند اور ماہر فن پہلوان کو شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جیسے تم نظر آتے ہو۔ اب کل میں تمہارا مقابلہ اپنے اکھاڑے کے سب سے بڑے پہلوان ناتوم سے کراؤں گا، اور اگر تم نے ناتوم کو بھی ہرا دیا تو پھر میں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں نئے سرے سے سوچوں گا۔ یاد رکھنا کہ ناتوم وہ پہلوان ہے جسے پورے ایتھنز میں ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سرسبز والے کون ہیں جن کا تم لوگ بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے استاد سے پوچھا۔ تمہیں ان کے بارے میں بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گا، استاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جاننے کی کوشش مت کرو، اور بہتر ہے کہ اب تم نہا دھو کر کوئی معقول سا لباس پہن لو اور کھانا کھا لو، تمہیں لباس فراہم کر دیا جائے گا۔ اور ہاں، تمہارا نام، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ استاد، میں نے اسے کہا،
تم جس نام سے چاہو مجھے مخاطب کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں شہزور کے نام سے پکاروں گا، تمہیں یہ نام کیسا لگا؟ بالکل ٹھیک، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر مجھے مغرض کی زبانی یہاں کے سارے حالات کا تفصیلی علم ہو گیا۔ یہ بڑی دلچسپ جگہ تھی اور میری پسند کے عین مطابق یہ کھیلوں کی تربیت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تم اپنی موجودہ اصطلاح میں اسے کوچنگ سینٹر بھی کہہ سکتے ہو پروفیسر۔ یہاں مختلف قسم کے کھیلوں کی تربیت دی جاتی تھی جو اس زمانے میں یونان کے مردوں کی پسندیدہ کھیل تھے۔ ایک بات ہے پروفیسر، اس وقت کے یونان کے لوگوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جرأت، بہادری اور بے خوفی کی بڑی قدر کرتے تھے، اور جس مرد میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں اسے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپس میں مقابلوں کا رجحان عام تھا۔ ایک بات ہے پروفیسر، اس وقت کے یونان کے لوگوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جرأت، بہادری اور بے خوفی کی بڑی قدر کرتے تھے، اور جس مرد میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں اسے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپس میں مقابلوں کا رجحان عام تھا۔ کھیلوں اور فنوں کے مقابلوں کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ جگہ جگہ کھیلوں کی تربیت گاہیں قائم تھیں جن کے اپنے اپنے حلقے تھے، جنہیں تم کلب کہہ سکتے ہو۔ ان کلبوں میں آپس میں زبردست چکمک رہتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ میں اتفاق سے جس کلب میں پہنچ گیا تھا اس کا نام طوفان کلب تھا۔ طوفان کلب کا مالک، نگران اور کرتا دھرتا اشکن نامی ایک تجربے کار اور ہوشیار شخص تھا، جو اپنی جوانی کے زمانے میں ایک نامی گرامی پہلوان، شمشیر زن، گھڑ سوار اور نیزہ باز رہ چکا تھا۔ اس نے پہلوانی، شمشیر زنی، گھڑ سواری اور نیزے بازی کے سینکڑوں مقابلوں میں شرکت کی تھی اور شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کے پاس تحفوں کا ایک پورا ذخیرہ موجود تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے قوی میں جوانی کی سی طاقت برقرار نہیں تھی، لیکن وہ کھیلوں سے اپنی گہری اور ناقابل شکست وابستگی کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کھیلوں کا یہ تربیتی مرکز قائم کر لیا اور نوجوانوں کو تربیت دینی شروع کر دی۔ جلد ہی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے کلب سے وابستہ ہو گئی اور طوفان کلب کا شمار ایتھنز کے اعلیٰ درجے کے کلبوں میں ہونے لگا۔ اشکنت کو اس کے سارے شاگرد استاد کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ طوفان کلب کے مقابلے میں شہر میں اور بھی کئی بڑے بڑے کلب موجود تھے جن سے طوفان کلب کی رقابت رہتی تھی، لیکن سب سے زیادہ چشمک سرسبز کلب میں رہتی تھی، جو کسی طرح بھی طوفان کلب سے کم نہیں تھا۔ سرسبز کلب کا مالک اور نگران تارس نامی ایک شخص تھا، جو خود بھی ایک نامی گرامی شمشیر زن تھا۔ شہر میں اکثر مقابلوں میں سرسبز کلب اور طوفان کلب کے کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے۔ کبھی سرسبز کلب والوں کو فتح حاصل ہوتی تھی اور کبھی طوفان کلب والوں کو، اور دونوں کلب نئی نئی تکنیک ایجاد کرنے کی فکر میں رہتے تھے، نئے نئے داؤ پیچ اور نئے نئے طریقے دریافت کرتے رہتے تھے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے اندرونی حالات جاننے کے خواہش مند رہتے تھے۔ سرسبز کلب کا کوئی آدمی طوفان کلب میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح طوفان کلب کا کوئی آدمی سرسبز کلب میں پیشگی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ دونوں کلب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہتے تھے اور خفیہ طور پر ایک آدمی بھیج کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ دوسرے کلب میں کیا ہو رہا ہے۔ جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ چنانچہ جب میں اتفاق سے طوفان کلب کی عمارت میں چلا گیا تو ان لوگوں نے مجھے سرسبز کا جاسوس سمجھا اور میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، لیکن جب میں انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں سرسبز کلب والوں کو بالکل نہیں جانتا اور میں کسی کا بھی جاسوس نہیں ہوں، تو انہیں اطمینان ہوا۔ پھر میری طاقت کے ایک ادنا سے مظاہرے نے انہیں میرے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ارطون کے جسم پر میرے ہاتھ کے ایک معمولی سے گھسنے نے ہی اس کی کھال اتار دی تھی، اور مغریز کو، جو اس کلب کا ایک منجھا ہوا پہلوان تھا، میں نے 1 منٹ میں شکست دے دی تھی۔ استاد میری کارکردگی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنے پٹھوں میں شامل کر لیا تھا۔ مغریز مجھ سے شکست کھانے کے بعد بڑی دیر تک میرے بدن کو ٹٹول ٹٹول کر اور دبا دبا کر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔ دوست، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد نے تمہیں بالکل صحیح نام دیا ہے۔ تم واقعی شہزور ہو۔ تمہاری شہزوری ہی کے آگے بہت کم لوگ جھک سکیں گے۔ یہ بتاؤ کہ
کون سی غذائیں کھاتے ہو تم اور کس کس قسم کی ورزشیں کرتے ہو؟ میں نے ایسا فولادی اور ٹھوس بدن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری غذا میں کوئی خاص چیز شامل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ جو کھانا ایک عام انسان کھاتا ہے وہی میں بھی کھاتا ہوں۔ رہا ورزش کا سوال تو مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بار بھی ورزش کی ہو۔ حیرت ہے، مغریز نے کہا۔ نہ تم کوئی خاص غذا استعمال کرتے ہو اور نہ ہی کوئی ورزش کرتے ہو، پھر تمہاری کھال اور ہڈیوں میں توانائی کا یہ ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے دیوتاؤں کی مہربانی ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس اثنا میں استاد کچھ اور جوانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا اور پھر وہ ارتون اور دیگر لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ سنو شہزور، استاد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج تم آرام کرو۔ تم نے اپنے آپ کو ایک نہایت اعلیٰ اعزاز کا مستحق ثابت کیا ہے، اور وہ اعزاز ہے ناتوم سے مقابلہ۔ ناتوم نہ صرف ہمارے کلب کا بلکہ اس پورے شہر کا سب سے بڑا بہادر اور باہمت پہلوان ہے۔ چھوٹے موٹے پہلوان تو اس کا ایک گھونسا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناتوم نے اس شہر کے سارے پہلوانوں کو شکست دی ہے اور وہ اب تک کسی سے نہیں ہارا۔ سرسبز والوں کے کئی پہلوان ایک بعد دیگرے ناتوم سے مقابلہ کر کے ہار چکے ہیں۔ سرسبز والوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ان کے کلب کا پہلوان ناتوم کو ہرا دے۔ اب تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان دنوں وہ لوگ ایک نئے پہلوان کو تیار کر رہے ہیں جس کی ماں رومن ہے اور باپ سکندریہ کا رہنے والا ہے۔ اس شخص نے ابتدائی تربیت مصر میں حاصل کی ہے اور پچھلے دنوں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایتھنز آیا تھا۔ سرسبز کے نگران کی اس کے باپ سے پرانی ملاقات تھی۔ تارس نے اس نوجوان کو بہت پسند کیا اور اس کے باپ کی اجازت سے اسے کلب میں داخل کر لیا۔ پچھلے کئی مہینوں سے سرسبز والے اشرام کی تربیت میں زور و شور سے مصروف ہیں اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اس بات پر مبذول کر رکھی ہے کہ اشرام کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ناتوم کو شکست دے سکے، اور اس طرح طوفان کلب کا یہ اعزاز ہم سے چھین لیا جائے۔ ہمیں ان کا چیلنج مل چکا ہے اور مقابلے کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 ماہ بعد مقابلہ ہوگا۔ ہمارے علم کے مطابق اشرام نے بہت زیادہ باصلاحیت ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ تیزی سے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ہم اس بات سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے بھی ناتوم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ تم ناتوم سے میرا مقابلہ کیوں کروانا چاہتے ہو؟ میں نے استاد سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمیں تمہاری طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے، استاد نے جواب دیا۔ تم نے مغریز کو جس انداز میں اور جتنی آسانی سے شکست دی ہے وہ بڑے سے بڑے پہلوان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ مغریز بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جب ناتوم اور مغریز کا دوستانہ مقابلہ ہوا کرتا ہے تو ناتوم کو بھی مغریز پر غالب آنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اور کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ میری طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، استاد نے جواب دیا۔ اب تم جا کر آرام کرو، مغریز تمہاری رہنمائی کرے گا۔ مغریز مجھے لے کر بالائی منزل کے ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا، لیکن اس میں ایک آدمی کے قیام کا پورا سامان موجود تھا۔ مغریز کا رویہ میری جانب بہت دوستانہ تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مغریز نے مجھے بتایا کہ اسے بچپن سے ہی فن سپاہ گیری اور کشتی وغیرہ کا بہت شوق تھا، اور اس نے اپنی اس شوق کی تکمیل کی خاطر کئی بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کی خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے عوض اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ طوفان کلب سے وابستہ ہے۔ پچھلے 1 سال تک وہ اس کلب کا سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بہت سے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دی تھی۔ سرسبز والوں کے ساتھ اس کے کئی معرکے ہوئے تھے جن میں وہ سرخرو ہوا تھا، لیکن پھر سرسبز والوں کے ایک پہلوان نے اسے شکست دے دی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی شکست تھی جس سے وہ سخت دل برداشتہ ہوا۔ طوفان کلب کا بھی اعزاز چھن گیا۔ سرسبز والوں نے اس خوشی میں زبردست جشن منایا جس میں طوفان والوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ استاد نے جشن میں شرکت کی کیونکہ روایات کا یہی تقاضا تھا، لیکن مغریز خود کو اس جشن میں شرکت کے لیے تیار نہیں کر پایا، اور اس جشن کے دوران استاد کی نگاہ ناتوم پر پڑی۔ ناتوم ایک غلام تھا
اور اپنے آقا کے خدمتگار کے طور پر اس جشن میں آیا تھا۔ استاد کی دوربین اور نقطہ شناس نگاہوں نے ناتم کے جسم میں چھپی ہوئی لچک، پھرتی اور توانائی کا پورا تجزیہ کر ڈالا۔ استاد نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ ناتم کو اپنے کلب میں لے جا کر اس کی تربیت کرے گا، کیونکہ میری شکست کے بعد اب اسے نئے توانا جسموں کی تلاش تھی۔ دوسرے دن استاد نے ناتم کے آقا سے ملاقات کی اور ناتم کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناتم کے آقا نے یہ دیکھ کر کہ استاد اس غلام کی خریداری میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاری قیمت طلب کی، لیکن استاد اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے بلا کسی حیل و حجت کے رقم اس کے حوالے کر دی اور ناتم کو اپنے ساتھ لایا۔ استاد کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر سرسبز والوں کو ذرا سے بھی گن سن مل گئی تو وہ یقیناً زیادہ بڑی رقم ادا کر کے ناتم کو خود خرید لیں گے۔ یہاں لانے کے بعد استاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ناتم کو غلامی سے آزاد کر دیا، کیونکہ غلاموں کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے اور آزاد انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ استاد نے ناتم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اسے اس شرط پر آزاد کر رہا ہے کہ وہ یہیں اسی کلب میں رہے گا اور مختلف فنون اور بالخصوص کشتی کی تربیت حاصل کرے گا۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کسی اور کلب کا رخ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ناتم کو بھلا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے اپنی آزادی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، چنانچہ اس نے استاد کی تمام شرائط خوشی خوشی مان لی تھیں۔ استاد نے ناتم پر محنت کرنا شروع کر دی اور چند ہی ماہ میں ناتم نے حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ورزش اور اچھی متوازن خوراک سے اس کا جسم شیشے کی طرح نکھر آیا، سارے عضلات پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور پھر ایک دن اس نے کلب میں دوستانہ زور آزمائی میں مغریز کو بھی بے بس کر دیا۔ استاد حیران رہ گیا، اب ناتم اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گیا تھا۔ اس نے کلب میں مغریز اور ناتم کے درمیان دوبارہ باقاعدہ مقابلہ منعقد کروایا، لیکن اس بار بھی ناتم نے مغریز کو شکست دے دی۔ استاد عش عش کر اٹھا اور اس نے سرسبز والوں کے اس پہلوان کو چیلنج بھجوا دیا جس نے مغریز کو شکست دی تھی۔ سرسبز والوں نے بڑی خوشی سے چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں جانب سے زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ مقابلہ ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے آئے۔ ناتم نے سرسبز والوں کے پہلوان کو شکست دے دی۔ استاد کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ اس کا گمشدہ اعزاز اس کے پاس واپس آ گیا تھا، لیکن سرسبز والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے ایک بعد دیگرے کئی پہلوان تیار کیے اور چیلنج بھجوا کر مقابلے کر دیے۔ ناتم نے ان کے ہر پہلوان کو شکست دے دی اور اب سرسبز والے ایک نئے آدمی کو تیار کر رہے تھے جس کا نام اشرام ہے اور جس کی طاقت اور فنی مہارت کے قصے دور دور تک پھیل چکے ہیں۔ تمہارے خیال میں اشرام اور ناتم کے درمیان اس مقابلے کا کیا انجام ہوگا؟ میں نے مغریز سے پوچھا۔ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، مغریز نے جواب دیا۔ ناتم تو خیر جو کچھ ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اشرام بھی کسی طرح اس سے کم نہیں ہے۔ اور اگر اشرام نے ناتم کو شکست دے دی تو؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر استاد اشرام کے مقابلے کے لیے کوئی نیا آدمی تیار کرے گا، مغریز نے جواب دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ نئے آدمی تم ہی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو یہاں بالکل نووارد ہوں اور استاد مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مغریز نے جواب دیا۔ استاد انسان کو نہیں دیکھتا، صرف اس کے بدن کو دیکھتا ہے، اس کے کس و بل کو دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ناتم کو اس قدر ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ ناتم ایک غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا۔ استاد نے اسے آزادی دلائی اور اپنی محنت سے اسے ایک مقام دلوایا، لیکن وہ بدبخت انسان اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر سخت مغرور ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ جب بھی اس کا جی چاہتا ہے وہ ہم میں سے کسی کی بھی توہین کر دیتا ہے۔ لوگ برابر استاد سے اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن استاد تو اس کا ایسا دیوانہ ہے کہ کسی کی بھی کچھ نہیں سنتا۔ اسے تو بس اپنے کلب کے اعزاز کی دھن سمائی رہتی ہے۔ ادھر ناتم ہے کہ روز بروز ہم لوگوں کے سر پر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دراصل وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ استاد اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک کہ اشرام سے اس کا مقابلہ نہیں ہو جاتا
اور اس مجبوری سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ابھی کل ہی اس نے سارے جوانوں کے سامنے ارطون کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو استاد نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ اس کے باوجود استاد اسے کچھ کہنے کے بجائے خوشامدانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی حسد اور مخالفتوں کے لاوے پک رہے ہیں پروفیسر۔ طاقت کے نشے اور غرور کی آگ سی لگ رہی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ارطون اور مغریز سمیت کلب کے سارے جوان ہی ناتم کے مخالف ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہو کہ ناتم اشرام کے ہاتھوں شکست کھا جائے۔ ناتم کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اسی عمارت میں رہتا ہے؟ ہاں، استاد کے علاوہ ناتم، میں اور ارطون اسی عمارت میں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین اور خدمتگاروں کے کمرے الگ ہیں۔ باقی لوگ دن بھر کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف شام کو آتے ہیں اور چند گھنٹے کی تربیت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ویسے یہاں سب سے زیادہ رونق سہ پہر کو ہوتی ہے۔ اس وقت کلب سے تعلق رکھنے والا تقریباً ہر شخص یہاں موجود ہوتا ہے، مغریز نے بتایا۔ ناتم بھی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، مغریز نے جواب دیا۔ اس کی مرضی ہے۔ وہ اس قدر مغرور ہو گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا کم ہی آتا ہے، اور جب آتا بھی ہے تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ استاد نے اس کی تربیت کا وقت بھی الصبح مقرر کیا ہے، جس وقت یہاں بہت کم لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ کبھی کبھی تو وہ استاد کے ساتھ بھی گستاخانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تم نے ناتم کے بارے میں اتنی بہت سی دلچسپ باتیں بتائی ہیں کہ میں اس سے ملنے کا بہت زیادہ مشتاق ہو گیا ہوں، میں نے مسکرا کر مغریز سے کہا۔ وہ یقیناً ایک نوارد سے مل کر خوش ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مغریز نے جواب دیا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اسے یہاں تمہارا وجود ہی ناگوار گزرے اور وہ تم کو یہاں سے نکال دینے کی کوشش کرے۔ وہ اجنبیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اگر اس نے استاد کو مجبور کیا کہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دے تو استاد اس کی بات کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مجھے یہاں سے کیوں نکلوانا چاہے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں اور نہ میں اسے جانتا ہوں، پھر وہ میری مخالفت کیوں کرے گا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے شہزور، مغریز نے کہا۔ ناتم اس اکھاڑے کا سب سے زیادہ طاقتور پہلوان ہے اور پورے شہر میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ طوفان کلب میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو امکانی طور پر اس سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکے۔ لیکن وہ کیوں سمجھے گا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں؟ اس بات کا فیصلہ تو صرف مقابلے کے بعد ہی ہوگا، میں نے کہا۔ کاش تم اسے مقابلے میں شکست دے سکو، مغریز نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بالکل ہی دوسری بات کہی۔ میں مغریز کے ذہن کو سمجھ چکا تھا اور میرے لیے اس کے اس رویے کا اظہار کوئی چندان تعجب کی بات نہیں تھی۔ تاہم میں نے اس سے پوچھا، تم کیوں چاہتے ہو کہ ناتم مجھ سے مقابلے میں شکست کھا جائے؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جنہیں اس نے مقابلوں میں شکست دی ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ ان کی توہین کرنے سے نہیں چوکتا، مغریز نے کہا۔ اگر ایک بار وہ شکست کی ذلت سے دوچار ہو جائے تو اس کا سر نیچا ہو جائے گا، لیکن اس سے کلب کا وقار نہیں مجروح ہوگا، اور پھر اشرام کے ساتھ مقابلے سے پہلے ہی ناتم کے حوصلے پست نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے دوستانہ مقابلے میں ناتم کو شکست دے دی تو استاد اشرام سے مقابلے کے لیے ناتم کو نہیں بلکہ تمہیں بھیج دے گا، مغریز نے کہا۔ اور جہاں تک تمہارے اور ناتم کے مقابلے کا سوال ہے تو یہ کلب کے اندر ایک دوستانہ مقابلہ ہوگا، اور اس میں کسی فریق کی ہار یا جیت سے کلب کے وقار کا کوئی تعلق نہیں۔ رات ہو گئی تھی۔ مغریز میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد وہ بڑی دیر تک مجھے ایتھنز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتاتا رہا، یہاں کے سورماؤں کے بارے میں، یہاں کی عورتوں، ان کی دلچسپیوں اور ان کے فیشن کے بارے میں، شاہی محل اور دربار میں ہونے والی سازشوں اور عمرہ کی باہمی رقابتوں کے بارے میں۔ میں بڑے غور اور دلچسپی سے مغریز کی باتیں سنتا رہا۔ مغریز مجھے ایک چھوٹے سے قصبے کا دیہاتی باشندہ سمجھ رہا تھا جو پہلی مرتبہ ایتھنز جیسے بڑے اور بارونق شہر میں آیا تھا، اس لیے وہ مجھے ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہا تھا۔
وہ ایک قانونی شخص تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ ناتوم سے اس کی ناراضگی کا اصل سبب اس کا اپنا حسد نہیں، بلکہ ناتوم کا غیر معقول رویہ تھا۔ کافی رات گئے تک مغریس باتیں کرتا رہا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ وہ ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہا ہے جو صدیوں سے وقت کے بہتے ہوئے سمندر میں بہتا ہوا چلا آیا ہے، اور جس نے انسانی تہذیب کے عروج و زوال کی بے شمار داستانوں کو جنم لیتے، ختم ہوتے اور ماضی کا حصہ بنتے دیکھا ہے۔ میں دل ہی دل میں مغریس کی سادگی پر مسکراتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ مغریس مجھ سے پہلے بیدار ہو گیا تھا اور میرے لیے ناشتہ تیار تھا۔ اچانک استاد میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ صبح بخیر شہزور، کیا حال ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ صبح بخیر، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہوں۔ مغریس ورزش کر رہا ہے، استاد نے کہا، اور دوسرے پہلوان بھی ورزش کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو تم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہو، بلکہ میرے خیال میں شریک ہو ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ میں مغریس کو تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ ویسے بھی تم دونوں اچھے دوست بن گئے ہو۔ شکریہ استاد، میں نے جواب دیا، لیکن میں کسی ورزش وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں۔ تمہاری مرضی، استاد نے جواب دیا، لیکن ناشتے سے پہلے تھوڑی سی ورزش بدن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چلو آج نہ صحیح، 2-4 دن کے بعد سے شروع کر دینا۔ ابھی تھوڑی دیر میں سب لوگ ورزش وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ اس وقت ناتوم بھی موجود ہوگا، تمہاری اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مغریس مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے تمہیں ناتوم کی طاقت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، مغریس نے مجھ سے ناتوم کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں اور میں ناتوم سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، استاد نے جواب دیا، اور مجھ سے کہا کہ میں ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اتنے میں مغریس آ گیا۔ استاد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ورزش اور کشتی کے داؤ پیچ سکھاؤں۔ میں نے استاد سے کہا کہ میں بڑی خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں باضابطہ تربیت ملے اور تم خوب مشق کرو تو مجھے یقین ہے کہ پورے ایتھنز میں تم سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مغریس نے کہا۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ مغریس کو یا اس کلب میں شامل کسی بھی دوسرے شخص کو میری طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے مغریس کو شکست دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اپنی طاقت کے نہایت معمولی سے حصے کو استعمال کروں، صرف اتنے حصے کو جو مغریس جیسے ایک مضبوط پہلوان پر غالب آنے کے لیے درکار ہو۔ چنانچہ مغریس مجھ سے ہار تو گیا، لیکن وہ میری طاقت کے بارے میں صحیح اندازہ قائم نہ کر سکا۔ میں دل ہی دل میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا تھا، تاہم میں نے اس کے ان دوستانہ اور مخلصانہ جذبات کی بڑی قدر کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ ناشتے کی میز پر سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ناتوم کی ہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی شخص ناتوم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگوں میں ممتاز نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں پروفیسر کہ اس کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ واقعی بہت پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا قد کم از کم 6.5 فٹ کا ہوگا، اور جسامت میں وہ کسی طرح بھی مجھ سے کم نہیں تھا، لیکن فربہی مائل ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بہت سڈول اور متناسب تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پتھر کی طرح سخت نظر آ رہی تھیں۔ ناشتے کی میز پر استاد، ناتوم، ارطون اور ناتوم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، البتہ کئی ملازمین موجود تھے۔ ناتوم سے ملو شہزور، استاد نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ یہ ہمارے کلب کا سرمایہ افتخار ہے، اور ناتوم، یہ ہے شہزور جس کا کل رات میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔ ناتوم نے بڑی نفرت کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر بڑی حقارت آمیز لہجے میں استاد سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، یہ دہقانی آیا کہاں سے ہے اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ میں نے اس کا نام شہزور رکھا ہے، استاد نے خوشی کے ساتھ کہا۔ آج شام کو تمہارا اس کا دوستانہ مقابلہ ہوگا۔ استاد، ناتوم نے سخت لہجے میں کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے نے تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے دماغ پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ بھلا اس کی شکل تو دیکھو، مجھ سے یہ لڑے گا۔ تم کیوں اس غریب دہقانی کے پیچھے پڑے ہو؟ ایک تو وہ دیکھتے ہی مجھ سے کمزور نظر آتا ہے، اور دوسرا یہ کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ پہلوان بھی نہیں ہے۔ میں اس طرح ہر راہ چلتے کے ساتھ
اپنا وقت اور طاقت برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ناتوم کا لہجہ بڑا جارحانہ اور گستاخانہ تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ استاد کے چہرے کا رنگ چند لمحوں کے لیے متغیر ہو گیا، لیکن اس نے ناتوم کے کڑوے کسیلے طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر پرجوش انداز میں کہا، مگر یہ مغریز کو ہرا چکا ہے۔ مغریز مغریز ہے اور میں ہوں، ناتوم نے رعونت کے ساتھ جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دہقانی کا جسم بےحد خوبصورت ہے اور سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اس کی جلد کی رنگت بھی سونے کی طرح ہے، جو میں نے آج تک کسی دوسرے انسان میں نہیں دیکھی۔ اس کے بال بھی سنہری اور گھنے ہیں، لیکن ان خصوصیات کی بنا پر بہتر ہوتا کہ تم اسے کسی شہزادی یا امیرزادی کے محل میں پہنچا دیتے۔ وہاں اس قسم کے لوگوں کی بڑی مانگ رہتی ہے۔ میں ناتوم کے اس توہین آمیز انداز گفتگو پر دل ہی دل میں بہت چراغ پا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا کوئی اظہار نہیں ہونے دیا۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ میں ان باتوں سے بہت بالاتر تھا۔ بھلا میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ کوئی انسان میرے بارے میں توہین آمیز باتیں کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس انسان کو میری شخصیت کے اسرار و رموز کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ تاہم پروفیسر، میں نے محسوس کیا کہ ناشتے کی میز پر موجود تمام لوگوں کو ناتوم کا یہ توہین آمیز رویہ ناگوار گزرا ہے۔ خاص طور پر استاد کے چہرے سے ساری خوشی کافور ہو گئی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ استاد، میں نے اس ناگوار خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم میرا اور ناتوم کا مقابلہ مت کرواؤ۔ ناتوم ایک نامی گرامی پہلوان ہے اور پورے شہر میں اس کی طاقت کی دھوم ہے، اور اگر کہیں یہ مقابلے میں مجھ سے شکست کھا گیا تو اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور پھر یہ خود اعتمادی سے محروم ہو جائے گا، جو اشرام سے مقابلے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اشرام نے اسے ہرا دیا تو تمہارا اعزاز تم سے چھین جائے گا۔ ناتوم مجھے اس طرح مدلل گفتگو کرتے دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ اس کے نزدیک میں ایک غیر مہذب دیہاتی تھا، اور پھر کیناتوز نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ اگر تم نے ناتوم کو اس دوستانہ مقابلے میں شکست دے دی تو پھر طوفان کلب کی جانب سے اشرام کے مقابلے میں ناتوم نہیں بلکہ تم جاؤ گے، استاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھیں۔ کیا کہا استاد؟ ناتوم نے سخت برہم لہجے میں کہا۔ یہ دہقانی مجھے شکست دے گا؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ بات میں نے نہیں، خود شہزور نے ہی کہی ہے، استاد نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ وہ ناتوم سے خاصا ناراض نظر آ رہا تھا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ناتوم کو شکست دے سکتا ہوں۔ میں نے تو محض ایک دور دراز امکان کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دہقانی سے مقابلے کی ایک شرط ہوگی استاد، ناتوم نے استاد کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے شہزور کہنے کے بجائے مسلسل دہقانی ہی کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ مجھے بتاؤ، استاد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ مقابلے میں دہقانی کے شکست کھا جانے کے بعد تم اسے یہاں سے چلتا کر دینا۔ میں ہر نئے آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، نامعلوم یہ شخص کون ہے اور کس ارادے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ ویسے اس کی اصل جگہ ایتھنز کی ہوش کن حسیناؤں کے خوابگاہ میں ہوتی ہے، مردوں کے اکھاڑے میں اس کا کیا کام؟ ناتوم نے ایک بار پھر میری تحقیر کرتے ہوئے کہا تھا، اور میں خاموشی سے بیٹھا ہوا اس کی باتیں سنتا رہا۔ ناتوم، مغریز نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ شہزور مجھے شکست دے چکا ہے۔ تم اگر اپنی چونچ بندھی رکھو تو اچھا ہے، ناتوم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور مغریز منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ اس صورت میں اگر استاد مجھے یہاں رکھنا بھی چاہیں گے تو میں نہیں رہوں گا۔ استاد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑا، اگر تم نے مجھے شکست دے دی تو پھر میں خود ہی یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا، تاکہ تم کسی اجنبی کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات محسوس نہ کرو۔ ویسے بھی میرا تم سے مقابلہ کرنے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ ہے، یہ تو استاد نے مجھے مقابلے کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، استاد نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہاری اس شرط سے اتفاق ہے۔ ناکامی کی صورت میں شہزور یہاں سے چلا جائے گا۔ پروفیسر، اس ذرا سی دیر کی گفتگو میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ
ناتوم واقعی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھا۔ اگر مغریز اور کلب کے دوسرے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ناتوم کو طاقت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ استاد کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا اور اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آج سہ پہر کو تم دونوں کا مقابلہ ہوگا، استاد نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، اگر تمہیں اپنی تیاری کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، مثلاً کسی خاص غذا کی، کسی روغن کی یا کسی اور چیز کی۔ تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں مہیا کر دی جائے گی، اور اگر تم اکھاڑے میں زور کرنا چاہو تو مغریز تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ شکریہ استاد، میں نے جواب دیا، مجھے فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مغریز تمہارے ساتھ ہوگا، استاد نے کہا۔ تمہیں جو کچھ چاہیے ہو اسے بتا دینا۔ ناشتے کے دوران باقی وقت خاموشی طاری رہی۔ میز پر سے سب سے پہلے اٹھ جانے والا شخص ناتوم تھا، جس نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا باہر نکل گیا۔ ناتوم کے جانے کے بعد مغریز نے استاد سے کہا، ناتوم کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے استاد، اب تو وہ تمہارے منہ بھی آنے لگا ہے۔ مجھے اب خود بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے، استاد نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو ایک غیر شریفانہ حرکت ہے۔ یہ حال بہرحال ہمیں اشرام سے اس مقابلے تک تو اسے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اس سہ پہر کو کلب کے میدان میں کافی لوگ جمع تھے، لیکن سب کے سب وہی لوگ تھے جن کا یا تو کلب سے کسی نہ کسی قسم کا تعلق تھا، اور یا جو کلب کے ہمدردوں اور حمایتیوں میں تھے، اور کلب کا وسیع و عریض میدان شائقین سے بھرا ہوا تھا۔